بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ شادی کے بعد میرے یہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب 5ویں پر حمل ٹھہرا تو میری ساس بولی، اس بار اگر بیٹی پیدا کی تو تجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور دن رات دعا کرتی کہ بیٹا پیدا ہو۔ ایک دن نوکر بولا، بی بی جی روز کچا انڈا کھاؤ، شیطان بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک روز میں کچا انڈا کھا کر سونے لگی، مگر جب ڈلیوری کے وقت بچہ پیدا ہوا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو نوکر کا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی اس خاندان کے لوگوں کو نہ ہی کبھی دیکھا، نہ ہی کسی سے بات کی۔ بس وہ اسی بات پر خوش تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایک بڑے گھر میں ہوا ہے، جو کہ اکلوتا بیٹا ہے۔ جہاں بیٹے اکلوتے ہوں وہاں پر ساری ذمہ داریاں بھی ایک ہی بہو پر پڑ جاتی ہیں۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن ایک چیز نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، یہ کہ میں نے اگر اس کا گھر کا وارث پیدا کرنا تھا۔ خیر، مجھے شادی سے پہلے ہی حمل ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اس ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، عورت امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھی پڑھائی، پھر اچھی شکل صورت بن کر رہے، بعد میں پوچھا جاتا ہے اس کی شادی ہو گئی یا نہیں، شادی ہو گئی تو ماں بنی یا نہیں، اگر ماں بنی ہے بیٹے کی ہے یا بیٹے کی ہے تو بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ عورت کی ساری زندگی یہی سب کہتے سنتے گزر جاتی ہے۔ مجھے بھی اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ میں خود تو بہت خوش تھی، کیونکہ ایسے لوگ تھے جن کی شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، لیکن میری ساس اور شوہر مجھے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہ کیا، لیکن جانے قسمت نے میرے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میرے گھر میں ایک ایک کر کے 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس گھر کو ایک حویلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس حویلی کا ایک نوکر تھا جسے سب اکرام کہتے تھے۔ ایک وہی تھا جو گھر میں میرا درد سمیٹتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اللہ نے تو آپ کے گھر میں رحمت دی ہے۔ وہی اکثر یہ خبر سنانے آتا کہ بیٹی ہوئی ہے، اور بدلے میں میرے شوہر سے تھپڑ بھی کھا لیتا۔ آخر 2 بیٹیوں کی دفعہ باقاعدہ میرے شوہر میری ساس نے بہت زیادہ غصہ کیا، مجھے باتیں بھی سناتے رہے اور کئی ہفتوں تک ان کا موڈ بھی اچھا نہ تھا۔ اب تو میرا شوہر اپنی بیٹیوں سے پیار بھی نہیں کرتا تھا۔ میری ساس بھی ان کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دیتی تھی۔ ان سے تو ایسے کھار کھاتی تھی جیسے ان کو ہاتھ لگائے گی تو ناپاک ہو جائے گی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس گھر میں میری بیٹیوں کو ہر سہولت حاصل تھی۔ وہ اچھے اسکولوں میں پڑھتی تھی، اچھا کھاتی تھی، لیکن کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے میری بیٹیاں بہت ہی بگڑتی جا رہی تھیں۔ اب تو میں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی، 4 بیٹیوں کے بعد مجھے ایک بیٹا ہی دے دے، کیونکہ میں چاہتی تھی اللہ مجھے بیٹے سے نوازیں۔ لیکن 4تھی بیٹی کے بعد 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی مجھے حمل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ 4 بیٹیوں کی ماں تھی، اب حمل نہ ہونا۔ مزید مجھے باتیں سننی پڑی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے وہی ملتا ہے، ویسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح میں اپنے نوکر اکرام سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی۔ آج کل تو میں بہت پریشان تھی۔ بس یوں سمجھے میں نے اکرام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے کیا اچھا لگتا، کیا برا، کیوں پریشان رہتی ہوں، لیکن اکرام نے مجھے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے جاننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ بس وہ ایک یتیم سا انسان تھا، عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، اس گھر خاندان کا بہت ہی وفادار تھا۔ اس کے باپ دادا بھی یہیں پر کام کرتے تھے۔ میں نے دن رات دعائیں کی، منتیں مانگی، پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا، 5ویں دفعہ حمل ٹھہر گیا۔ میں اسی بات پر خوش تھی کہ اللہ نے مجھے امید سے کر دیا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت برا ہو جاتا۔ جب یہ امید سے ہوتی تو میرے حمل کے 9واں بعد میرے شوہر میرے ساتھ میں قدر آرام سے پیش آتے تھے۔ ان کو امید ہوتی تھی سب کو خیر ہوگی اور اللہ ہم کو بیٹی سے نواز دے گا۔ اس بیٹا بیٹی کی چال میں ایسے پھنس گئی تھی، ڈاکٹر سے پتہ نہ کرواتے تھے کہ ان کے ہاں آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی۔ وہ کہتے تھے عین وقت پر ہی پتہ چلے گا، شاید اس کے پیچھے بھی کوئی ڈر تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میری ساس کمرے میں آئی، پہلے مجھ سے میری صحت دریافت کی، پھر مجھے کہا، دیکھو اس دفعہ اگر تم نے بیٹا نہ پیدا کیا تو ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے گا جسے تم کو ہم سے امید نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کریں گی آپ؟ میری ساس نے کہا کہ اگر تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے
میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس گھر کے علاوہ میرا کون ہے؟ ماں باپ تو میرے اس دنیا سے میں نہیں رہے، بہن بھائی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گی تو میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری ساس کہنے لگی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے دعا کرو تمہارے یہاں بیٹا ہو۔ اگر بیٹا ہوا تو تم اس حویلی کی ملکہ بن کر راج کرو گی۔ میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ تمہاری بیٹیوں تم جو چاہو گی تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر تم بیٹا نہ پیدا کر سکی تو سمجھو تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ بالکل حق پر ہوں۔ میں نے تمہیں 5 موقع دیے، اگر 5 موقع کے بعد بھی تم ہمیں ایک اولاد نرینہ نہ دے سکی تو اس میں تمہاری غلطی ہے۔ ہم تو حق پہ ہیں۔ میری ساس کی زبان پر جو آیا انہوں نے مجھے سنا ڈالا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا بیٹا نہ ہوا اسی دن اپنی 5ویں بیٹی کو ساتھ لے کر ادھر سے جانا ہوگا۔ میرے ساتھ کبھی بھی نہ تھی، لیکن اتنا ظلم یہ لوگ میرے ساتھ کیسے کر سکتے تھے؟ اکرام کو کچھ دیر پہلے میں نے جوس بنانے کا کہا تھا، وہ مجھے کمرے میں جوس دینے آیا تھا۔ اس نے شاید میری ساس کی تمام باتیں سن لی تھی، مجھے روتے ہوئے دیکھا اور وہ کمرے میں آیا۔ میرے آنسو اس قدر شدید سے بہہ رہے تھے میں ان کو روک نہ سکی۔ اکرام نے جوس ایک سائڈ پر رکھا اور ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے کہا، بی بی میں نے سب سن لیا ہے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، ان کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے۔ ان کے خاندان کو کوئی بد دعا دی گئی ہے، کئی سال تک ان کے خاندان میں بیٹے نہیں ہوتے۔ بڑے صاحب بھی تو بڑی بی بی کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں حیران ہوئی، میری ساس 10 سال تک اولاد نرینہ پیدا نہ کر سکی تو ان کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ وہی جواب مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کیا، وہ میرا درد نہیں سمجھ سکتی تھی، اور میں نے تو اس گھر کو اولاد دی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ میں بالکل پانچ تھی۔ بی بی میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہ بڑا پرانا نسخہ ہے۔ ہمارے بڑوں کا، پیروں کا، سب کا اس پر بھروسہ ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف رات کو سونے سے پہلے ایک انڈا کھا لینا۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں آپ کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے اکرام کو کہا، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے بیٹا پیدا؟ کہ اکرام نے کہا، بی بی جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ میرے لوگوں میں ایک بڑی خامی ہوتی ہے، نوکروں کے مشورے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے جو مشورہ دے رہے ہیں اس کے پیچھے شاید کچھ اچھا ہو۔ میں نے بھی اکرام کی بات مان لی۔ میں کسی دن بھول جاؤں تو تم میرے لیے انڈا لے کر آ جایا کرنا۔ اکرام نے کہا، یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کروں گا۔ مجھے یقین ہے اس دفعہ بیٹے سے ہی نوازا جائے گا۔ پھر آپ اس حویلی پر راج کرنا اور مجھے بھی آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ بہت سالوں بعد اس حویلی کو اچھی مالکن ملی ہے۔ جیسا اکرام نے کہا، میں نے روز رات ایک کچا انڈا پینا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو مجھے الٹی سی آنے لگتی، بہت عجیب لگتا تھا، لیکن مجھے بھی ایک بیٹے کی ماں بننا تھا۔ یہ میرا مقصد حیات بن گیا تھا۔ اگر میں کسی دن بھول جاتی تو اکرام خود میرے کمرے میں دودھ دینے کے بہانے انڈا بھی لے آتا۔ میرے شوہر کو اس بات کی کوئی علم نہیں تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے یہ بات نوٹ کر لی۔ اس نے کہا، یہ تمہارے لیے انڈا لایا ہوں۔ تو میں نے کہہ دیا، ابلا ہوا انڈا ہے۔ آپ کی امی نے کہہ کر ساتھ ایک انڈا کھا، رات کو دودھ کے ساتھ انڈا کھا لیا کرو۔ میرے شوہر ہنسا، کہنے لگا، سچ یہ بھی دعا دیا کرو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو، ورنہ کھانا پینا تمہارا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر بہت تکلیف ہوتی۔ میرا شوہر بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے لیے کچھ نہیں بولتا، لیکن کم سے کم مجھے تسلی دیتا۔ اگر مجھے تھوڑا سا ساتھ مل جاتا تو شاید سکون مل جاتا۔ اب تو سچ یہ تھا، مجھے کسی بھی چیز کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ہمسفر نہیں سمجھا، اس نے مجھے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھا تھا۔ اس نے مجھ سے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے دعا مانگ کر اس دفعہ مجھے بیٹا ہی ہو، جس کو میں اس کے حوالے کر کے یہ کہہ سکوں، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل گیا ہے۔ اب تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم صرف نام کی میاں بیوی ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، اسے یہ کہنا چاہتی تھی۔ میرے اندر 5 سالوں میں بہت نفرت بڑھ گئی تھی۔ میں نے کسی طرح سب کچھ برداشت کیا، بیٹیوں کی ماں تھی۔ سچ کہتے ہیں، عورت کی عزت مرد سے ہوتی ہے۔
اگر وہ بیٹے کی ماں بنے تو اس کو زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک دن میں نے اس حویلی میں بہت کچھ عجیب ہوتے دیکھ سنا۔ میرے شوہر غصے سے چلا رہا تھا، اکرام کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ گھر نہیں تھا۔ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، آج تک کہیں نہیں گیا تھا۔ آج میرے گاؤں سے بہت ضروری دوست آئے ہیں، مجھے اتنے سارے کام ہیں، یہ کہاں بھاگ گیا؟ میں بھی سوچنے لگی، اکرام آخر گیا کہاں ہے؟ رات سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کو میرے شوہر نے بہت ڈانٹا، اس نے سارے کام وقت پر کر ڈالے۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو اس نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا، میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے اکرام نے کہا تھا، میں روز رات کو ایک اچھا انڈا کھاتی ہوں اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں بھی کرتی تھی۔ میری ساس اکثر لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی ہوتی تھی، ہاں پھر سے امید ہے، بس دعا کر بیٹا ہو جائے، نہیں تو اس کا قصہ تو میں تمام کر دوں گی۔ بہت چھیڑ لیا اس عورت کو۔ ایک دن میں نے اپنی شوہر سے سوال کیا، اس دفعہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا واقعی آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میرے شوہر نے توپل مجھے دیکھا، اس دنیا کی سب سے ظالم بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا، اس گھر میں میری ماں کا حکم چلتا ہے، اگر میری ماں کہے گی تو تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو یقیناً تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہوگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے شوہر نے یہ بات اس قدر آرام سے کہی تھی، جبکہ اس بات نے میرے دل میں بہت طوفان مچایا، لیکن میں کچھ اور نہ بولی، اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے، آخر یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی ہی۔ ایک دن میں نے کچھ ایسا دیکھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، یہ وہی ٹائم تھا جب اکرام میرے لیے انڈا لے کر آتا تھا، لیکن آج اس نے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی میں جلدی کھا کے سو جاؤں۔ میرے آخری دن چل رہے تھے، صبح سے ہی طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، مجھے زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی تھی، لیکن وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا تھا اور اکرام بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے پھر سوچا، میں خود ہی جا کر دیکھتی ہوں وہ کیا کر رہا ہے، اگر کہیں نہیں ہے تو خود ہی کچن میں کھڑے ہو کر اپنا کام کر کے واپس آ جاؤں گی۔ جب میں جانے لگی تو شوہر نے مجھ سے پوچھا، اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، میں ذرا ٹہلنے جا رہی ہوں، میری ٹانگوں میں درد ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ خود کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ جب میں کچن کی طرف آئی تو کچن کی کھڑکی سے میں نے جو منظر دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک ٹرے رکھی تھی جس میں دودھ کا گلاس پڑا ہوا تھا، اکرام کے ہاتھ میں انڈا تھا جس انڈے پر وہ کچھ پڑھ کے پھونک رہا تھا۔ اس انڈے کو اس نے ٹرے میں رکھا، اٹھا کر باہر آنے لگا۔ اس کو مجھے دیکھ کر ڈر جاتا، کہنے لگا، بی بی جی آپ کے کمرے میں ہی آ رہا تھا، یہ لیں اس کو کھا لیں۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، پر میں نے کوئی لحاظ رکھا۔ میں نے کہا، جو تم کر رہے تھے میں نے وہ دیکھ لیا، کیا کر رہے تھے؟ تم مجھ پر کوئی جادو کر رہے ہو، تمہیں یہ کرنے کے لیے کسی اور نے کہا ہے، تمہیں یہ میری ساس نے تو نہیں کہا۔ وہ جان بوجھ کر مجھ پہ ایسا عمل کر کے اپنے بیٹے کی زندگی سے مجھے نکالنا چاہ رہی ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کروا سکے۔ تم تو خاندان کے پرانے نوکر ہو، تم ضرور ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ اس حویلی میں تو جانے کتنی اور آتی اور کتنی جاتی ہوں گی، میں بھی اس ایک گھر کی عورت ہوں، آج ہے کل نہیں ہوں، جو جیے یا مرے اسے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب میرے اپنے شوہر کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ایک نوکر میرے لیے اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی۔ وہ بار بار نام سر ہلا رہا تھا، کچھ ایسا نہیں ہے، میں غدار نہیں ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میں نے ٹرے کو ہاتھ مارا، ٹرے گر گیا شور سے۔ میرا شوہر بھی سیڑھیوں تک آ گیا، اپنے شوہر کو کہنے لگی، اس کو گھر سے نکال دو۔ اچانک سے میرے پیٹ میں بہت درد شروع ہوا، لڑکھڑا گئی۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا اور دائی کو بلایا گیا، ابھی تک ساری ڈلیوری گھر میں ہونی تھی، شدید درد ہوا، لڑکھڑائی۔ میرا شوہر آ گیا، دائی کو بلایا گیا، ابھی تک ساری ڈلیوری گھر میں ہوئی تھی، لیکن اس بار میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے کہا، یہ میرے بس کا کیس نہیں ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، یہ مر جائے گی، اس کو ہسپتال ہی لے جاتے ہیں۔ میرا شوہر اس سب کے خلاف تھا، لیکن میری جان پر بنی۔ میرے شوہر نے اجازت دے دی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔
لیکن جب ڈلیوری کا وقت آیا میں نے دیکھا میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت آیا میں نے اپنی اولاد کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ اس بیٹی کو دیکھ کر میں بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی جب اچانک وہاں ایک عورت آئی اور اس نے میری بیٹی کو اٹھا کر وہاں ایک بیٹا رکھ دیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس عورت نے کہا، میں اکرام کی بیوی ہوں، اور جب آپ کو اللہ نے امید دی تھی انہی دنوں میں بھی امید ملی۔ میرے 4 بچے ہیں، سارے کے سارے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے اللہ سے اس دفعہ بیٹی کی امید تھی، لیکن اللہ نے مجھے پھر سے بیٹا سے نوازا ہے۔ لیکن مجھے اکرام نے ساری بات بتائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بیٹا بڑی بی بی جی کو دینا ہوگا۔ اس نے سب کچھ پلان کیا تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں پہلے سے تیاری کر کے آئی ہوئی ہوں۔ یہ بچہ 2 دن پہلے ہی پیدا ہوا ہے، اس لیے بالکل پتہ نہیں چلے گا یہ آپ کا بچہ ہے یا میرا۔ اس نے اپنے بیٹے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل ہاتھ جوڑے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا، آپ ہاتھ جوڑ کر۔ میں تشکر سے رو رہی تھی، لیکن جب اس نے میری بیٹی کو اٹھایا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا بیٹا دینے کی ہمت ہے، لیکن میری بیٹی کو مجھ سے دور لے جاؤ گی، میں یہ برداشت کیسے کروں گی؟ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ وہ میری بیٹی کو اٹھا کر اس دروازے سے نکل گئی جہاں سے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی، ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آج کل ایسے لوگ دنیا میں نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح آپ کا گھر بھیجتا ہے تو میں اپنی زبان بالکل بھی نہیں کھولوں گی۔ اور میں تو ڈاکٹر ہوں، میں روز اس طرح کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان سب کو پہچانتی ہوں۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہاں لوگ تو بری طرح سے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ تقریباً ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اکرام نے اپنا کام کر دیا۔ واقعی وہ ایک وفادار نوکر تھا۔ میرے شوہر اور ساس کو جب پتہ چلا میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میری ساس نے کہا تھا مجھے ملکے کی طرح لے جایا جائے گا، میری ہر بات مانی جائے گی۔ میرا شوہر اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا، میری بچیوں سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں گھر آ گئی۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، بی بی جی کوئی بات نہیں، میں آپ کا حال سمجھتا ہوں۔ اس رنڈے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس سوچ لیا تھا اپنی اولاد آپ کی جھولی میں ڈالوں گا، لیکن یہ بات آپ سے پہلے کرتا، آپ کو بیٹے سے نواز دے گا۔ لیکن ہمیں پتہ چلا آپ کی بیٹی ہوئی ہے تو اپنی بیوی کو فوراً سے بھیجا۔ میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں محفوظ ہے اور ہمیں 4 بیٹوں کے بعد جب بیٹی ملی ہے تو ظاہر ہے ہمارے گھر کی رانی بن کر رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا کروں گا۔ میری ساس اور شوہر کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ ان کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھی، ان کی ہر بات کا جواب دیتی تھی، وہ بھی چپ کر کے سن لیتے تھے۔ پھر قسمت نے بازی پلٹی۔ ایک دن میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میری ساس اور شوہر گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی، دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت افسوس ہوا۔ میں کئی مہینوں تک اس کا سوگ منایا۔ اب حویلی کی مالکن میں تھی، ساری حویلی میری ہو چکی تھی۔ میں نے اکرام اور اس کے بیوی بچوں کو گاؤں سے واپس بلوا لیا۔ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا دیکھنے لگی۔ ان کو اس گھر میں رہنے کے لیے کہا۔ آہستہ آہستہ ہم نے گاؤں کی ساری زمین حویلی بیچ دی۔ ہم نے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ شہر میں جا کر یہی کہا، اکرام میرا سگا بھائی ہے۔ وقت کے ساتھ اکرام کا بیٹا اور جوان ہو گیا تو میں نے اس کی شادی اپنی 5 بیٹیوں سے کروا دی۔ اس طرح مجھے اپنی 5 بیٹیاں بھی واپس مل گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے
کہ قیام میرا بھائی ہے۔ فیصلہ اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر نبھایا، نہ صرف میری مدد کر کے بلکہ ان بچوں کی پرورش کرنے میں بھی بہت مدد کی۔ اب ہم سارے ساتھ میں خوش تھے